معزز سامعین کرام، اس وقت پورے عالم میں مسلمان ایک بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، حالات سے دوچار ہے۔ اور یہ چیز جو میں بار بار دہراتا ہوں کہ جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے الفاظ کی ادائیگی میں۔ مسلمان دہشت گرد نہیں، دہشت زدہ ہے۔ اس کو ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، یہ ڈرانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالی سنتے ہیں شیطان کی بات بھی، کافروں کی بھی، مشرکوں کی بھی، جانوروں کی بھی، پرندوں کی بھی، حیوانوں کی بھی، مچھلیوں کی بھی۔ اے کاش کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زبانوں کو آمین کا درجہ دے دیتے اور شرف قبولیت سے نواز کر یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو جاتے کاش مسلمان۔ ایک دفعہ جو حدیث پاک کی پیشن گوئی کے مطابق ہر زمانے میں رہنا چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو آقا کا قول جھوٹا ہو جائے گا، حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ اس کی لاج رکھنے کے لیے ایک طبقہ تو موجود رہے گا، لیکن عمومی طور پر مسلمان ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہا ہے۔ بالخصوص ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور آنے والا جو الیکشن ہے اور آنے والے جو حالات ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ، انقلابی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی ذرا سی بھول اور ان کی ذرا سی غلطی کہیں سے کہیں ان کو پہنچا سکتی ہے، اور ذرا سی ہوش مندی اور چالاکی اور اللہ کی مدد اور نصرت کو شامل حال کر لے تو پھر انشاءاللہ عظمت رفتہ کا تاج مسلمانوں کے سروں پر پہنایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو غالب کریں گے، مومنوں کی مدد کریں گے، وہ منظر انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمان اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کی بات بہت ہی سنجیدہ اور دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ ایک فیشن ہو گیا ہے، بھڑکیلی تقریر کرنا، بھڑکیلی تقریر سننا، ڈائلاگ کہنا، ڈائلاگ سننا۔ بعض بزرگوں نے اس کو کانوں کا زنا بتایا ہے۔ جیسے رنڈیوں کے گانے سننا کانوں کا زنا ہے، موسیقی سننا، میوزک سننا، غیر محرم عورت کی آواز کو شہوت کے ساتھ سننا، یہ زنا کان کا ہے۔ تو بعض مشائخ نے فرمایا عمل کی نیت نہ ہو، اخلاص کی نیت نہ ہو اور صرف مزہ لینے کی نیت ہو تو کہا کہ یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور اس کانوں کے زنے میں بہت بڑی قوم اور بہت بڑی امت مبتلا ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایک فیشن ہو گیا ہے، داڑھی رکھنا ایک فیشن، ٹوپی پہننا ایک فیشن، امامہ پہننا ایک فیشن، جھبا شریف پہننا، شیروانی پہننا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ جماعتی جماعت میں لگنا،
मौलवी का मदरसे में मौलवी बनना, मुफ्ती का मुफ्ती बनना, खानकाह चलाना, जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया रस्म बिलाली रह गई रूहे अजान, रस्म अजान रह गई रूहे बिलाली ना रही। अजान के कलिमात तो हैं, लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की तड़प और उनकी रूह आज अजान के अंदर नहीं है। मोबाइल के अंदर जिहादी क्लिप रखना, अफगानिस्तान की खबरें एक दूसरे को सुनाना, मुजाहिदीन निजाम के बयानात को महफूज रखना, शैतान ने इनको धोखे में रख रखा है कि सफ़े अव्वल के तुम मुजाहिद हो। औरों के मोबाइल के अंदर गाने हैं, म्यूजिक है, कव्वाली है, गंदी फिल्में हैं, और तुम्हारे मोबाइल के अंदर मुजाहिदीन किराम की तकरीरें हैं, अमेरिका की तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं, मुजाहिदों के कारनामे हैं कि किस तरीके से इत्तेहादी फौजों को वो शिकस्त दे रहे हैं। ये कहने में भी मजा आता है, ये सुनने में be मजा आता है। एक फजर की नमाज को अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बिस्तरा छोड़कर मस्जिद को आने के लिए तैयार है। व्हाट्सएप के अंदर ब्लूटूथ के जरिए से जिहादी मज़ामीन को एक दूसरे को ट्रांसफर करने में मजा आता है। बिस्तर छोड़कर अल्लाह के घर को आने की जज्बे जिहाद और कुव्वत साथ नहीं दे रही है। खचखची दाढ़ी अब बढ़ नहीं रही है। टखने के नीचे का पैंट और टखने के नीचे की जो सुरवाल है वो ऊपर नहीं जा रही है। बात करते हैं अफगानिस्तान की, इराक की, सोमालिया की। यहां जुम्मा के इश्तिहारात लगाए जाते हैं, पैसा खर्च करने वाले बंदे हैं, और उसे जो गम और लही लगाई जाती है वो दिया जाता है। एक 15 अदद 10 अदद इश्तिहार एक नौजवान को दिया जाता है। ये दीन का काम है, ना मौलाना के वलीमे की बात है, ना उनके बच्चों की खतने की बात है, ना उनकी लड़कियों की, ना सदर साहब के बच्चों की कोई कार्रवाई और रस्म की बात नहीं। एक दीन की दावत है कि इन उन्वानात पर उमूमन मसाजिद के अंदर कलाम नहीं किया जाता, यहां वो बातें की जा रही हैं, लोगों के अंदर तरगीब हो। कल क़ियामत के दिन अहले बेंगलोर, अहले कर्नाटक अल्लाह से ये कहे तो ये बात हमें कोई समझाने वाला नहीं था, तो हम अल्लाह ताला को ये कह सके, ऐ अल्लाह, हजारों ईमेल के जरिए से, SMS के जरिए से, इश्तिहारात के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हमने बंदों तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया था, और ये बंदे एक नंबर के झूठे हैं। कौन कलाम करता है हालत हाजिरा पर? इसको नहीं लगा पाते। बेचारों के पैसे धरे के धरे रह जाते हैं। कई महीनों के इश्तिहार ऐसे रखे हुए हैं, उसका दम और उसकी दही के डिब्बे रखे हुए हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान की, इराक की, सोमालिया की। इनका 1 रुपया नहीं, छापने वाला इश्तिहार छापता है, दम देने वाला दम देता है, और हजारों की, सैकड़ों की तादाद में नहीं, 10-5 अदद उनको दिया जाता है। मजा क्या आता है? आज अमेरिका को खूब लखाड़ा मौलाना ने, बहुत मजा आया बयान में, मुजाहिदों के तस्कीरे किए, और अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत का एक बाल नहीं ला सका। जिंदगी में मामलात कैसे? हुकूमत, ट्रैफिक का महकमा 5 रोडों पर महल्ले के नो एंट्री का बोर्ड लगाता है, ये 50 रोड में नहीं जा सकता। वो बादशाह भाई को खर्च देना, वो बाबू के पास पैसा लेकर है, वहां गया तो उन्हें पकड़ता, वहां गया तो उन्हें पकड़ता। 5 नो एंट्री के बोर्ड हुकूमत ने लगाए और 50 इसके खर्चदारों ने लगाए, नहीं जा सकता है। बात कौन की? अफगानिस्तान की, जिहाद की। और जब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर नूरानी मस्जिद 9 ब्लॉक के अंदर जो लोग ये कहा करते थे
کہ اگر منبر رسول سے جہاد کی بات کہی جائے اسی دروازے سے ہم نکل کر چلے جائیں گے. آج تک انوار حرم کا قرض بھی انہوں نے ادا نہیں کیا. شہید تو معافی نہیں ہے. شہید جو مسلمانوں میں مراتب اعمال میں سب سے اونچا مرتبہ نبوت و رسالت صحابیت کے بعد اسے معافی نہیں ہے. قرض لے کر اگر وہ ڈبا دیتا ہے تو شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جو دعوے لگا کیا کرتے تھے سبیلنا الجہاد سبیلنا الجہاد، آج کہاں ہے وہ؟ کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، کتنا فاصلہ ہے. جو لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ عمرے میں چلے گئے، حج میں چلے گئے، ہم کو یتیم بنا کر چلے گئے. ایسے بیانات سننے کے بعد اوروں کے بیانات ہمیں ہضم نہیں ہوتے. ایک سال سے کیسے ہضم ہو رہے ہیں؟ 10 روپے کا پیٹرول جو خرچ نہ کر سکے، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ جو طے نہ کر سکے، یہ نبی کے زمانے میں ہوتے مکے سے مدینہ جاتے، یہ نبی کے زمانے میں ہوتے احد جاتے، بدر جاتے، یہ نبی کے زمانے میں ہوتے پیٹ پر نبی کے ساتھ پتھر باندھتے. ان تمام حالات کو سامنے دیکھ کر مد نظر رکھ کر کہ آج کا نوجوان من جملہ کسی کو گانوں کا شوق ہے تو اسے جہادی کلپ ایک دوسرے کو بھیجنے کا شوق کے علاوہ اس کا باطن ابھی تک نہیں بنا ہے. قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا جب غنیمت کا مال آتا تھا، فتح کا مال آتا تھا، تو یہ بدوی لوگ، گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ کہتے ہم تو مومن ہو گئے، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے. قرآن نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم مومن نہیں ہوئے، تم یہ کہو کہ زبان سے تم کلمے کا اقرار کرتے ہو، تم مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا ہے. شریعت کو مذاق بنا رکھا ہے، ٹھٹا سمجھ رکھا ہے. یہاں ایک دارالقضا قائم ہو رہا ہے، یہاں ایک دینی مدرسہ قائم ہو رہا ہے، یہاں علماء کرام خطبہ حضرات کو ٹریننگ دی جائے گی کہ کس طریقے سے حالات حاضرہ پر خطاب کریں اور لوگوں کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. رسمی بیانات، رواجی بیانات، کمیٹی صدر و سیکرٹری کے حکموں پر ہونے والے بیانات کو چھوڑ کر وہ زندہ بیانات جو ایک ایک بیان سے دلوں کی دنیا تڑپ جائے، انقلاب بپا ہو جائے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا مدد کی اس ادارے کی؟ اس دوران جب یہاں کام شروع ہوا کتنے شکرانوں کو، کتنے ولیموں کو، کتنے برتھ ڈے کی پارٹیوں کو، نیو ایئر کی پارٹیوں کو ہم منایا. حرام پر لگنے والا پیسہ کاش اگر اس پر لگتا تو آج اس عمارت کے اندر رنگ و روغن ہوتا، آج اس عمارت کا دارالقضا کا افتتاح کا دن ہوتا. کتنوں کو چین ملتا، آرام ملتا، کتنے کھانے کی عذاب سے، عدالت کے چکروں سے بچتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے فیصلے ہوتے. لیکن ہے کلپ اس کے اندر ملا صاحب کا بیان ملے گا، افغانستان کی لیٹسٹ نیوز ملے گی اور جیب سے 10 روپیہ نکلنے کے لیے تیار نہیں، وقت پر نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اللہ کے لیے بتائیں، آپ یہاں جو آئے ہوئے حضرات ہیں اور جہاں تک میری بات جا رہی ہے، کتنے ان میں موجودہ مسلمانوں نے فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی؟ کتنوں کے معاملات صاف ہیں، قرض لے کر انہوں نے ادا کر دیا ہے، بیوی کا مہر ادا کر دیا ہے، چاہے لاکھ بیوی کہے کیا جی دینے کی ضرورت کیا، لیکن یہ بیوی قیامت میں تو بیوی نہیں رہے گی. جب اس کو ایک سبحان اللہ کی ضرورت پڑے گی، ایک الحمدللہ کی ضرورت پڑے گی، وہ خامن کو نہیں جانے گی، وہ دامن پکڑ لے گی کہ میرا مہر واپس کرو. مزے تو بہت لیتے تھے، بچے بہت پیدا کرتے تھے اور یوں کہنے لگے کہ آپ ہی نے تو کہا تھا بیگم، ارے آپ بات چھوڑو، سیدھی سادی بات ہے دم دینے کا. 7786
کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارے باپ کے گھر سے لاؤ گے نوٹ نہیں دے سکتے، نیکیاں دو، وہ جو عمرہ کیا ہے دے دو، ٹوٹا پھوٹا عمرہ، ٹوٹا پھوٹا حج جو کیا ہے دے دو، ایک مرتبہ رو کر تہجد میں آنسو بہائے تھے وہ نیکیاں دے دو۔ اب نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ تم اپنے اوپر لے لو، نہیں کام آئے گی بیوی، اولاد کام نہیں آئے گی، کام آئیں گے یہ صدقات، یہ خیرات، یہ نمازیں، یہ روزے۔ اپنی روش کو بدلو میرے بھائیوں، حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے سنگین ہیں۔ آج مسلمان ایک نیگیٹو لائف، ایک منفی زندگی ہندوستان کے اندر گزار رہا ہے۔ میں کھل کر بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ یہاں سے جانے کے بعد نمبر دیں گے، وہ جج بن کر بیٹھیں گے، وہ منصف بن کر بیٹھیں گے، وہ فلم کا ڈائریکٹر بن کر بیٹھیں گے اور نمبر دیں گے کہ آج بیان میں کافی مسالہ نہیں تھا، آج ڈائلاگ نہیں تھا۔ فلموں کے ڈائلاگ ختم ہو گئے، جو محفل جمعہ میں ڈائلاگ سننے کے لیے آ رہے ہیں، ڈراموں کا مسالہ، بلو فلموں کا مسالہ ختم ہو گیا، جو کانوں کا زنا سننے کے لیے کرنے کے لیے مساجد کے اندر آئے ہوئے ہو۔ جورو کی غلامی آج تک نہیں گئی، اولاد کا پیشہ پاخانہ چاٹنا آج تک نہیں گیا، آ گئے بڑے بدر اور حنین کی بات کرنے کے لیے، باغ اور موبس کی بات کرنے کے لیے۔ کہیں جا کر نمبر تو نہ لگانا کہ بھئی آج کے بیان کے اندر فلاں بات نہیں تھی، اور اینڈنگ مومنٹ میں، سینٹر میں، شروع میں یہ آج جو LKG UKG یہ بھی CD نہیں پڑا ہے، 1 2 3 نہیں پڑا ہے، 1 2 3 نہیں پڑا ہے، وہ خطبہ حضرات نبی کے نائب اور جانشین کو نمبرات دینے کے لیے آتا ہے۔ آج اس کام کے لیے رہ گئے ہیں علماء کہ آپ ان کو نمبر دیں، آپ ان کو بتائیں۔ جورو کی غلامی کا تو گلے سے نکالنا جس جورو کے غلام کو نہیں آیا، جس مال کا کتا دنیا کا حریص لالچی، زبان سے دنیا کا ذائقہ جس کو نہیں چھڑانا آیا، آج نبی کے نائب کو وہ نمبر دیتا ہے جسے یہ بھی CD نہیں آتی، وضو کے سنن و آداب معلوم نہیں، مسواک کا طریقہ معلوم نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، دیکھیے گا ہم نے انہی حالات کے تحت گجرات کے اندر جو پروگرام ہوا احمد آباد میں، انٹرنیٹ کے اندر آپ دیکھیے گا، ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، اس کا ہم نے عنوان لگایا تھا راہ نجات۔ میں تنگ آ چکا ہوں ان حالات سے، میں سب دیکھ چکا ہوں پریکٹیکل، میں وہ کٹ ملا نہیں ہوں جو قرآن خوانی سے آ کر بیان دینے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ میں چلتے پھرتے سائیکل گزرتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو کر 8 دن امت کے احوال پر، قواعد پر، انٹرنیٹ پر، خبروں پر، اسلامی ممالک پر، ایک ایک چیز پر جتنا میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے میں اتنی کوشش کرتا ہوں، میں یہ سب دیکھ چکا ہوں اور ان چیزوں کو میں پہچان چکا ہوں۔ جو لوگ تنگ آ چکے تھے جورو کی غلامی سے، اب ان کو بہانہ ملا، مسجد بدل گئی، اب پھر یہ لفظ ہمیں نہیں ملے گا، بھاگ گئے۔ دنیا کے کتے جو تنگ آ چکے تھے اس لقب سے، بھاگ گئے۔ جو سرکاری کتے تھے بھاگ گئے۔ موقع ملا کہ آج ہوائی جہاز خالی چل رہے، ہر ہفتے ہوائی جہاز سے ہمارا سفر ہوتا ہے، کوئی فلائٹ اب خالی نہیں چل رہی ہے، کوئی ٹرین خالی نہیں چل رہی ہے، کوئی بس خالی نہیں چل رہی ہے۔ کیوں؟ کشمیر سے کنیا کماری کا کوئی سفر کر رہا ہے، دین کے خاطر، قرآن پھیلانے، نبی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب جا رہے ہیں۔ کوئی لیلا کا پیشاب چاٹنے، کوئی محبوبہ کا پاخانہ چاٹنے، کوئی دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی کو، کوئی فلائٹ خالی نہیں، فضا بھری ہوئی ہے، سمندر کے جہاز بھرے ہوئے ہیں، سڑکوں کی ٹرک اور سڑکوں کی بسیں بھری ہوئی ہیں۔ پہلے ان سیزن ہوتا تھا، ٹرین ہم جب پڑھتے تھے دارالعلوم میں، پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی ہوتی تھی، اس وقت ریزرویشن لے کر ہم سیٹ میں بیٹھ سکتے تھے۔ 60 دن پہلے ریزرویشن نہیں مل رہا ہے، تتکال میں لینا پڑتا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، کیا
مقصد ہے اتنے بڑے سفر کرنے کا؟ کوئی چندی گڑھ، کوئی دلی، کوئی مراد آباد، کوئی کیرلا، دنیا پانے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور جس مولوی کو کوئی کہتا تھا کہ یہاں بیٹھنے میں بدر کی لذت آتی ہے، حنین کی لذت آتی ہے، نبی کا زمانہ یاد تازہ ہوتا ہے، وہ 10 روپے کا پیٹرول خرچ کر نہیں سن سکتا؟ وہ 2.5 کلومیٹر کا اضافہ کر میں اس کو دیکھ چکا ہوں۔ اس لیے اب مسلمان ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہندوستان اور دنیا کی کوئی اور ملک ہندوستان کے ساتھ کرکٹ میں، ہاکی میں میچ ہوتا ہے، ہندوستان ہار جاتا ہے، مسلمان دل میں خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی سوچ اب نیگیٹو ہو چکی ہے، منفی ہو چکی ہے۔ کہیں طوفان آتا ہے ہندوستان میں، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، مسلمان کہتا ہے چلو مرو، مرنے دو سالوں کو۔ انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ مراد آباد کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ میرٹھ کے اندر، ملیانہ کے اندر، گجرات کے اندر، مظفر نگر کے، مرنے دو سالوں کو۔ مسلمانوں کی سوچ منفی ہو چکی ہے۔ مسلمان آج چڑچڑا ہو چکا ہے، رو رہا ہے کہ مجھے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، مجھے کالجوں میں داخلہ نہیں ملتا، میں داڑھی کے ساتھ اسکول میں نہیں جا سکتا، میں داڑھی کے ساتھ پولیس فورس میں نہیں جا سکتا، میں داڑھی کے ساتھ ملٹری میں نہیں جا سکتا، میں داڑھی کے ساتھ ایئر فورس کے اندر نہیں جا سکتا، میں داڑھی کے ساتھ پانی کے جہاز کا محکمے میں نہیں جا سکتا۔ اس قسم کا بیکار کا نفسیاتی مریض ہندوستان کا مسلمان ہو چکا ہے۔ شکوے، شکایتیں، رونا اور اپنے ملک کی تباہی پر ہنسنا، خوش ہونا، اس کو ایسی تباہی بربادی پر دھکیل دیا گیا ہے کہ موبائل کے کھلونوں کے اندر تصویریں دیکھ کر یہ خوش ہو جاتا ہے، پتلے جلا کر یہ خوش ہو جاتا ہے، ویڈیو گیم کے اندر اپنے دشمن کو مار کر یہ خوش ہو جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر خالد بن ولید جیسا جرنیل آیا، صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر آیا، ٹیپو سلطان شہید جیسا شجاع آیا، آج اس قوم کے نوجوانوں کی حالت کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے آپ سوچئے۔ جس ملک کی تباہی میں اور آپ چاہتے ہیں، بربادی چاہتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہو، ہندوستان شکست کھا جائے، اندرونی طور پر خوشیاں مناتے ہیں، اندرونی طور پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ کیا یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس کے لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل کے لیے گئے تھے؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے کہ جس کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی؟ اگر وہ بھی اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے باشندوں کے ساتھ وہی نفرت رکھتے جو آج ہم نفرت رکھ رہے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند بنتا، انار کا درخت بنتا، مالٹا کی جیل میں جاتے، رشید احمد گنگوہی کو عدالت کے اندر کھینچا جاتا، قاسم نانوتوی کے خلاف وارنٹ نکلتا، امداد اللہ مہاجر مکی ہندوستان چھوڑ کر چلے جاتے، دلی سے لے کر میرٹھ تک کے درختوں کے اندر علماء کو ان درختوں پر شہادت کی سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ اس ملک کے لیے ہی تو تھا، اس ملک سے وفاداری تھی، اس ملک سے محبت تھی۔ خدا نہ کرے کہیں دل کے اندر یہ وسوسہ نہ لانا، مولانا پر حالات کی تلوار لٹک رہی ہے، مقدمات کی تلوار لٹک رہی ہے، مجھے سرنڈر ہونا تھا، مجھے نرم بات کرنا تھا، تو جو شروع کے بیانات تھے اس میں مجھے نرم ہو جانا چاہیے تھا، عدل کی بات کرتا، والدین کے حقوق کی بات کرتا، پڑوسی کے حقوق کی بات کرتا۔ نہ، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، میں یہاں یہ پگڑی پہن کر نہیں آتا ہوں، میں کفن سمجھ کر پہن کر آتا ہوں۔ نہ تو حکومت کا ہمیں ڈر ہے، نہ تو ہمیں ہندو کا ہمیں ڈر ہے، نہ تو ہمیں پولیس اور ملٹری کا ہمیں ڈر ہے۔ حالات آتے ہیں، جس درخت پر جتنے پھل لگتے ہیں اتنے پتھروں کا اس درخت پر لگنا قدرت کا اصول ہے، اور جو درخت پھلوں سے خالی ہوتا ہے اسے کوئی تھوک کر بھی نہیں دیکھتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پھل پیغمبر کے درخت پر لگے تو نبی نے فرمایا اشد البلائی انبیاء الامثل ثم الامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصائب جو آتے ہیں وہ پیغمبروں کو آتے ہیں، اور پیغمبروں کے قریب جو ہوتا ہے اسے مصائب آتے ہیں۔ دل میں یہ خیال نہ لانا کہ مولانا حکومت کو، پولیس محکمے کو، عدالتوں کو اور غیروں کو کچھ نہیں، میں کچھ حقائق آپ کے سامنے، اور یہ وہ حقائق جو اکابرین نے اپنے ملفوظات کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور ہمارے کام
کی عادت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو گالیاں دیں، امریکہ کو گالیاں دیں، برطانیہ کو گالیاں دیں، RSS کو گالیاں دیں، تو لگتا ہے کہ ہمارا سینہ اعتماد کے اندر پھول جائے گا اور خوشیوں سے پھول جائے گا۔ جب اچھا بولنا عبادت ہے، میرا نظریہ یہ ہے گالی کے وقت گالی دینا بھی عبادت ہے۔ ہم گالیوں سے نہیں ڈر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت ہندوستان کا مسلمان، آج اگر آپ نے عنوان دیکھا، بڑی محنتوں سے عنوان تیار کیا جاتا ہے، خدا جانے اس کو دیکھ کر لوگ آتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے کہ ایک میٹنگ کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ اس میٹنگ کے ایجنڈے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ، مسجد کی بجلی کا مسئلہ، مسجد کی کنویں کا مسئلہ، بورویل کا مسئلہ، مسجد کے ٹیکس اور قندائے کے ادائیگی کا مسئلہ، مسجد کے وقف بورڈ سے الحاق کا مسئلہ، تو آنے والا ذہنی طور پر تیار ہو کر آتا ہے۔ ہم عنوان آپ کو دے دیتے ہیں 3 دن اور 4 دن پہلے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کیسے رہنا ہے، جگر مراد آبادی کے توبہ کا واقعہ کیا ہے، اور پھر مرتے وقت کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی کی اگلی منزل جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف ہے۔ یہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ آپ کو عنوان کے سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ ہم نے اس میں سرخی لگائی اور ہیڈ لائن لگائی، ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے اندر کس طریقے سے زندگی بسر کرے۔ اب تک ہماری جو سوچ تھی وہ منفی سوچ ہے، وہ نگیٹو سوچ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ مسلمان ہندوؤں سے چھیڑ چھاڑ کر کر، اغیار سے چھیڑ چھاڑ کر کر، دشمنوں سے چھیڑ چھاڑ کر کر اب تک تو کامیاب نہیں ہوا، آئندہ بھی کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے۔ مسلمان جو ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے، کامیابی کا جو راستہ اللہ نے بتایا ہے، ہم بریلی شریف کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دیوبند کی بات نہیں کر رہے ہیں، قاسم نانوتوی کی بات نہیں کر رہے ہیں، حضرت جی کی بات نہیں کر رہے ہیں، مودودی صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس مقصد میں اگر وہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان دنیا خلقت لکم، ساری دنیا ہم تیرے تابع بنا دیں گے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، شرط یہ ہے کہ تو آخرت کے لیے بن جائے، شرط ہے تو آخرت کے لیے ہو جائے، تو ہم سورج تیرے قدموں پر ڈال دیں گے، چاند تیرے قدموں پر ڈال دیں گے، زمین کا نظام تیرے قدموں پر ڈال دیں گے، آسمانوں کا نظام تیرے قدموں پر ڈال دیں گے۔ جب جمعہ کا خطیب اور اصلاح معاشرہ کا مقرر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو گناتا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم مومنوں کی مدد کریں گے، ہم نبیوں کی مدد کریں گے، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور اللہ کی مدد قریب ہے، مومنوں کو خوشخبری دے دو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ زمین کا حاکم تمہیں بنا دے گا، وائٹ ہاؤس تمہارا ہو جائے گا، ودھان سبھا تمہارا ہو جائے گا، راجیہ سبھا تمہارا ہو جائے گا، کارپوریشن تمہارا ہو جائے گا، BDA تمہارا ہو جائے گا، عدالتیں تمہاری ہو جائیں گی۔ یہ سن کر تو ہمارے سینے پھول جاتے ہیں، لیکن اس کا ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے آج تک کسی نے سوچا؟ اللہ کا وعدہ غلط ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر کیوں بابری مسجد کے لیے رو رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے کیوں رو رہے ہیں، فلسطین کے لیے کیوں رو رہے ہیں، افغانستان کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ وعدہ آج کا ہے، کلام پاک کل نازل ہوا، کلام پاک 8 دن پہلے نازل ہوا، 1435 سال ہو گئے اس کلام پاک کو نازل ہوئے، اس وقت سے یہ وعدہ کلام پاک کے اندر زبر زیر کی تبدیلی کے بغیر لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہماری مدد ہے، ہماری نصرت ہے۔ تو پھر ختم قرآن کے موقع پر 50 لاکھ مسلمان اللہ کے کعبے کے پاس، حدیث میں آتا ہے ختم قرآن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے حرم کی دعا بھی قبول کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے طواف کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے مجمع جتنا زیادہ بڑا ہو اس میں اولیاء ہوں گے، اقطاب ہوں گے، ابدال ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اللہ ان کے بسطنے میں اوروں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ 50
लाख अफराद जब हरम मक्की के अंदर खत्म कुरान के मौके पर गिलाफ काबा को पकड़कर मुल्तजिम को चिमटकर हजरत अस्वद को बोसा देकर अल्लाह के काबे हकीम के अंदर दाखिल होकर कलाम पाक का हवाला देकर जब दुनिया गफलत के अंदर सोई हुई हो, अमेरिका बदकारी के अंदर मुब्तला हो, रशिया जिना के अंदर मुब्तला हो, जर्मनी कहबाखाने कड्डों के अंदर जा रहा हो और 50 लाख मुसलमान हाथ उठाकर रब्बे काबा से काबा को सामने रखकर यूं कहे अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की मदद करना, मुजाहिदों की मदद करना, गाजियों की मदद करना, फलस्तीनों की मदद करना, अफगानियों की मदद करना, कश्मीरियों की मदद करना। अरे जालिमों, तुम नाम लो ना लो, हरम मक्की के अंदर ये नाम लिए जाते हैं, अफगानिस्तान का नाम लिया जाता है, सोमालिया का नाम लिया जाता है, इराक का नाम लिया जाता है और फलस्तीन का नाम लिया जाता है, हिंदुस्तान में कश्मीर का नाम लिया जाता है। फिर दूसरे दिन हेडलाइन आती है कि कश्मीर के अंदर वहां के जालिम फौजियों ने और वहां के जालिम हुक्मरानों ने 2 मुस्लिम औरतें, एक का नाम जैनब एक का नाम आयशा था, उसकी आबरू को लूट लिया। अभी दुआ खत्म होकर सीढ़ी बाजार में नहीं आई, इंटरनेट के अंदर वो दुआ अपलोड नहीं हुई, दूसरे दिन खबरें आती हैं इतने इस्राएली कुत्तों ने इतने मुसलमानों को मारा। क्या हुआ अल्लाह ताला का वादा कि हमने वादा किया है मुसलमानों की मदद का, मुसलमानों की नुसरत का, और कहा बंदे तू 1 कदम आ, मैं 10 कदम आऊंगा, तू चल कर आ, मैं दौड़ कर आऊंगा। ऐ बंदे, कि जब तू दुआ करता है तो तेरी दुआ को मैं पसंद करता हूं। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान, तेरी दुआ को मैं कबूल करता हूं। बंदे, रेत के जर्रात के बराबर गुनाह लेकर आ, समंदर के झाग के बराबर गुनाह लेकर आ और आसमान के सितारों की तादाद में तू गुनाह लेकर आ, तेरे गुनाहों के मुकाबले में मेरी रहमत बड़ी है। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत कहां गई? मुसलमान वही का वही है। आज एक हिंदू मुसलमान को दुकान देने के लिए तैयार नहीं है, किराए पर मकान देने के लिए तैयार नहीं है, अपने महल्ले के अंदर एक मस्जिद बनाने के लिए वो इजाजत नहीं देता। मस्जिद बनती है सुबह में, रात तक उसको तोड़ देता है, इशा की नमाज होती है, फजर तक तोड़ देता है। मुसलमानों जो कर रहे हैं शायद वो हम सही नहीं कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे हैं। इसलिए आज हमारे सोच के अंदर तब्दीली लाओ। ये खल्क अल्लाह तबारक ताला की अयाल है। उलमा ने कहा अल खल्क अयालुल्लाह, नफरत की भावना निकालो और भावना को खत्म करो, नफरत के जज्बात को खत्म करो, मखलूक से मोहब्बत करो। याद रखो, जमाना चाहे जितना बदल जाए, देखो पहले हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये सब मिलकर एक था। अब बांग्लादेश अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ये अलग होने का मतलब ये नहीं कि आग की हरारत में कमी आ गई, बर्फ की ठंडक में कमी आ गई, शहद की मिठास के अंदर कमी आ गई, दूध के विटामिन के अंदर कमी आ गई। जमाना चाहे कितनी करवटें क्यों ना ले, अल्लाह ने जिस चीज में जो दम रखा है, जो चीज के अंदर जो खासियत रखी है, वो खासियतें आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी वही थी, आज भी वही है और क़ियामत तक वही है। पानी कल भी डुबाता था, पानी आज भी डुबा रहा है, पानी क़ियामत तक डुबाएगा। आग कल भी जलाती थी, आग आज भी जला रही है, आग क़ियामत तक जलाएगी। शहद में कल भी मिठास थी, शहद में आज भी मिठास है, शहद में क़ियामत तक मिठास रहेगी। अल्लाह ताला की कुदरत के जो फैसले हैं, वलन तजिद ला सुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिदा सुन्नतिल्लाहि तहवीला, अल्लाह की सुन्नत में तू बदलाव नहीं देख सकता, अल्लाह की तरीके के अंदर तू जो है इनकलाब नहीं देख सकता। अल्लाह की एक ही सुन्नत है, सुन्नत अल्लाहि लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल, जो सुन्नत अल्लाह ताला की पहले से चली आ रही है। क्या कमी है, क्या कोताही है? अल्लाह का वादा तो गलत नहीं है, कुरान तो गलत नहीं है कि अल्लाह ने मुसलमानों को वादा किया कामयाबी का, नुसरत का, फतह का, शादियानी का। हमने फर्ज किफाया के तौर पर मुट्ठी भर पेठा वालों को कह दिया कि तुम अपनी बीवियों को बेवा बनाते रहो, अपने बच्चों को यतीम बनाते रहो, हम अपनी बीवियों के हैज़ो निफास के कपड़ों को धोते रहेंगे, अपने बच्चों के नैपकिन देते रहेंगे, हगीज देते रहेंगे, हम तुम्हारे वीडियो क्लिप अपने मोबाइल के अंदर रखकर ब्लूटूथ से शेयर कर कर हम जो है अपनी खुशियां मनाते रहेंगे और जिहादी तराने
اور جہادی نغمے ہم سن کر مزے لیتے رہیں گے. مرو تم, ایک ایک بسکٹ 40 دن میں تم کھاؤ, تمہارے پیروں میں برم آ جائے, تمہیں پیشاب کی جگہ کرنٹ کے جھٹکے لگائے جائے, تمہیں ڈرل مشین سے تمہارے جسم کے ہڈیوں کو سوراخ کر دیا جائے. مزے تو ہم لیں گے, داڑھی ہماری نہیں بڑھے گی, ہماری عورت پردہ نہیں کرے گی, ہمارے گھر سے ٹی وی نہیں ہٹے گا, سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے, چٹ فنڈ کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے, حرام کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے, ماٹی کیک کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں, بلوٹوتھ سے ہم ایک دوسرے کو شیئر کریں گے تمہارے جہادی ترانوں کو اور تمہارے جہادی کارناموں کو. مرتے رہو, بھوکے سڑتے رہو, پہاڑوں کے اندر تڑپتے رہو, تمہاری بیویاں تمہیں یاد کر کر کے مرتی رہیں, تمہارے بچے تمہیں یاد کر 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 مرتے رہیں, تڑپتے رہے. ہم نے فرض کفایہ کے طور پر اس طبقے کو وہ کام حوالے کر کر آج عیاشی کے اندر مبتلا ہو گئے, آج گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. پھر ہم پوچھتے ہیں متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھیے گا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ذمے ایک کام دیا تھا. وہ کام یہ تھا اللہ کے پیغام کو اللہ کے مخلوق تک پہنچانا. اللہ نے ہمیں آب حیات دیا تھا, اللہ نے ہمیں پانی دیا تھا, یہ پانی پیاسوں تک پہنچانا. اللہ نے ہمیں توشہ دیا تھا, یہ کھانا تم بھوکوں تک پہنچانا. اللہ نے ہمیں لباس دیا تھا, یہ لباس تم ننگوں تک پہنچانا. نہ لباس خود پہنتے ہیں, نہ کھانا خود کھاتے ہیں, نہ پانی خود پیتے ہیں, بلکہ دوسروں کو ہم تانا دیتے ہیں کہ سالے ہمیں گھر نہیں دیتے, ہمیں ووٹنگ لسٹ سے کاٹتے ہیں, ہمیں الیکشن سے کاٹتے ہیں, ہمیں ہندوستان میں کہتے ہیں کہ تمہیں ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں, پڑوس کے ملک کو چلے جاؤ, تم جو ہے وہ مسجدوں کو تم جلا رہے ہو, مدرسے کو جلا رہے ہو, امامے کو اور داڑھی کو دہشت گردانہ نگاہ سے دیکھ رہے ہو. آج ہم اسی پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. مسلمانوں, ہم جو ہے مطلوب بنے ہیں, بنا کر اللہ نے بھیجا ہے, ہمیں کھانا دے کر بھیجا, ہمیں قرآن کا توشہ دے کر بھیجا, ہدایت کا توشہ دے کر بھیجا, نجات کا راستہ دے کر بھیجا, ہمیں معلم بنایا, ہمیں رہبر بنایا, ہمیں ہادی بنایا. پانی اپنی افادیت کو بتانے کے لیے وکیل کو نہیں رکھتا, دنیا کو خود معلوم, پیاسے کو خود معلوم کہ میں پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی. شہد اپنی شہد کی مٹھاس کو بنانے کے لیے ایک لائر کو نہیں رکھتا, ایک وکیل کو نہیں رکھتا, ایک کتاب وہ نہیں لکھتا کہ میری یہ خصوصیات ہیں, میرا طریقہ استعمال یہ ہے. سمندر نے کتاب نہیں لکھی, چاند نے کتاب نہیں لکھی, ستاروں نے کتاب نہیں لکھی. میری بات کو غور سے سنو, پھولوں نے کتاب نہیں لکھی, عطر نے کتاب نہیں لکھی. عطر اپنی خوشبو سے منواتا ہے, چاند اپنی گرمی حرارت سے منواتا ہے, اور چاند اپنی کرنوں سے اور اپنی چمک سے اور اپنی چاندنی سے منواتا ہے, سورج اپنی کرنیں اور حرارت سے منواتا ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ چاند کی افادیت ہے, سورج کی افادیت ہے, کانٹوں کی افادیت ہے, پھولوں کی افادیت ہے, نہروں کی افادیت ہے. تو یہ مسلمان جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے, کیا اس کا کام پٹنا ہے, اس کا کام لٹنا ہے؟ بہت کیا, یہ کیا کہ قنوت نازلہ کا بٹن دبا دیا, انٹرنیٹ کے اندر قنوت نازلہ لکھا اور انٹر مارا اور اللہ کی طرف دیکھنے لگا, اللہ اب ان کے عذاب کیوں نہیں آیا, ان کی بستی کیوں نہیں الٹی, ان پر طوفان کیوں نہیں آیا, ان کے اندر عذاب کیوں نہیں آیا. دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں. آج ہماری سوچ یہ ہو چکی ہے, ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے, ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہے ہیں. اللہ نے بہت بڑی امانت جنت کی چابی اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھیجا تھا کہ تم بھی جنت کو پاؤ. اور دنیا کی میری قوم جو کفر کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی, یہودیت کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی, عیسائیت کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی, ضلالت کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی, انہیں تم جنت کا راستہ بتاؤ, انہیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ دو, ورنہ قیامت کے دن ہم تمہیں ان کو پوچھیں گے. اس کے علاوہ آج ہم یہ بات کرتے ہیں ان کی گردنیں اڑا دو, ان کو قتل کر دو. ہم نے قتل بھی کر دیا, ہم نے گردنیں بھی اڑا دی. وہ قیامت کے دن یہ پوچھے بأي ذنب قتلت, کس جرم کے اندر مجھے مارا گیا, مجھے توحید کیا تھی پتا نہیں تھا, مجھے شرک کیا تھا پتا نہیں تھا, مجھے رب کیا تھا پتا نہیں تھا, مجھے قرآن کیا تھا پتا نہیں تھا, مجھے نبی کیا تھا پتا نہیں تھا. بتاتا, انکار کرتا, تب جا کر مجھے مار دیا جاتا اور مجھے ختم کر دیا جاتا. میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا, خود
سورہ فاتحہ کا ترجمہ پہلی سب سے لے کر آخر تک بیٹھے ہوئے لوگوں میں کتنوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، کتنوں کو قل هو اللہ کا ترجمہ آتا ہے؟ رب نے اپنا خط، اپنا SMS اور اپنی چیٹنگ جو ہے 1400 سال پہلے جبرائیل کے ذریعے سے آقا کو دی تھی، آقا نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ نے تابعین کو دی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے کہا الا قد هل بلغت، اے لوگو اے قیامت تک آنے والے گواہ دو کہ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا، تم تک پہنچا دیا، تم تک پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں، قد بلغت یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا۔ تب آپ نے امت کو ایک ذمہ داری دی تھی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو میرے پاس سے اللہ کا پیغام لے چکے ہیں وہ بھوکوں تک پہنچا دے، وہ پیاسوں تک پہنچا دے۔ نبی نے جہاں ابو جہل کا مقتل بتایا کہ ابو جہل کو دیکھ رہا ہو کہ ابو جہل اس جگہ مرے گا اور اتبا اس جگہ مرے گا، شیبہ اس جگہ مرے گا، فلاں اس جگہ مرے گا، آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا۔ وہی کیا نبی ابو جہل کے گھر 17 مرتبہ نہیں گئے تھے؟ اور یہ نہیں رہا تھا اے ابو جہل بیٹے کلمہ پڑھ لے، جنت کا حقدار بن جائے گا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھیے گا کہ نبی کو مقتل بتا دیا تھا کہ دائرہ کھینچ کر بتایا یہ وہ جگہ ہے کہ ابو جہل ٹکڑے ہو کر گرے گا۔ جب پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دم تک کوشش تھی کہ آپ اس کو جنت کا پیغام پہنچا دے، جہنم سے انبوسی دلا دے، اس کے گھر جایا کرتے تھے۔ ابو طالب کے بارے میں انجام آپ کو معلوم تھا، آخری وقت ایڑیاں رگڑ کر چچا کے قریب جا کر رونے لگے، آہستہ سے کان میں کہہ دیجیے میں محمد بھتیجا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلیاں پکڑ کر میں جنت تک پہنچا دوں گا۔ اسلام کا انٹروڈیوس آپ نے کتنا کرایا غیروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسے کرایا؟ آپ یہ نہ کہیے کہ مجھے تقریر نہیں آتی، میں رائٹر نہیں ہوں، مجھے کتاب لکھنا نہیں آتا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو تقریر آتی تھی، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کوئی کتاب کے مصنف تھے، کوئی میں کا نام بتا دے کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کیا انہوں نے کوئی کتاب لکھی؟ کیا ان کو تقریر کرنا آتا تھا؟ جب نبی کی سیرت کو، نبی کے کیریکٹر کو اپنی زندگی میں لے کر آ گئے تو ان کو دیکھ کر کئی لاکھ کافروں مشرکوں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، آؤ خواجہ اجمیری ہم تمہارے ہاتھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیں گے۔ کشمیر کے اندر شرک اور بت پرستی زمین کے ذرے ذرے کے اندر تھی۔ علی اکبر حمدانی رحمت اللہ علیہ کیا کوئی مقرر تھے؟ کیا کوئی رائٹر تھے کہ وہ تقریریں کرتے پھرتے تھے؟ بھائیو بزرگوں دوستو، آؤ مٹی چاٹ لو، آؤ کپوں سے بھرا ڈالو، آؤ شین کے ڈلیاں کھا لو، نجات پا جاؤ گے۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اسوے سے حضرت خواجہ علی اکبر حمدانی رحمت اللہ علیہ آج ہندوستان کے اندر مسلم میجارٹی جہاں کفر کبھی بولا کرتا تھا، جہاں شرک کی توتی بولا کرتی تھی اور جہاں بت پرستی عام تھی، ایک فرد واحد تھا کشمیر کی زندگی کو بدلنے کے لیے، ایک فرد واحد تھا، ایک خواجہ اجمیری تھا، ایک قطب الدین بختیار کاکی تھا۔ یہ تقریریں کرتے پھرتے تھے، اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے نمونے سے انہوں نے اسلام کا پرچار کیا۔ ہندوستان کے اندر اسلام کے اولین نقوش اٹھا کر دیکھیے، کیرلا کے اندر صحابہ کرام کی جو جماعت آئی، یہ بھائیوں بزرگوں دوستوں کی جماعت تھی، یہ 4 مہینے اور سال کی جماعت تھی، یہ بئی خوروں کی جماعت تھی، یہ وہ جماعت تھی جو خانقاہوں کی توہین کرنے والی، علماء کی توہین کرنے والی، مدارس کو کاٹنے والی اور ذکر اللہ کی توہین کرنے، یہ وہ جماعت تاجر تھے، تاجر، وہ کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، وہ کتاب لکھنے والے نہیں تھے، صرف انہوں نے یہ بتایا اس تھان کے اندر فلاں 2 میٹر تھان جب کھلے گی تو وہاں پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے، یہ تھان اگر 3 میٹر کھلے گی وہاں چوہے نے کپڑے کو کاٹ لیا ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ لوگ تاجر اپنے مال کے عیب کو چھپا کر کپڑا بیچتا ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں فرشتہ صفت لوگ، تو لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس آنے لگے اور پھر اس کے بعد بادشاہ تک بات گئی، بادشاہ نے ان کو گرفتار کر دربار بلوایا
کہا کہ تم نے ہمارے مارکیٹ کو ڈاؤن کر دیا ہے، مقامی تاجروں کے کاروبار کو ڈاؤن کر دیا ہے، مقامی تاجروں کے گھروں میں چولہا جلنا بند ہو گیا ہے، تو پھر ان صحابہ کرام نے اس جو ہے بادشاہ کو کہا ہمارا قصور کچھ نہیں ہے، ہم انسانیت لے کر آئے ہیں، ہم ہمدردی لے کر آئے ہیں، ہم خیر خواہی لے کر آئے ہیں، ہمارے نبی نے بتایا ہے جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ تم دوسروں کے لیے پسند کرو، میں اپنے لیے عیبدار کپڑا پسند نہیں کرتا، چوہا کاٹا ہوا کپڑا پسند نہیں کرتا، بچہ پیشاب پاخانہ کیا ہوا کپڑا پسند نہیں کرتا، میں دھوکہ کوئی مجھے دینے پسند نہیں کرتا، میرے نبی کی تعلیم ہے کہ میں سامنے والے کو بھی دھوکہ نہ دوں، جہاں بنا یہ جرم ہے تو مجھے تختے پر سولی پر لٹکا دیجیے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، بادشاہ ان کی اداؤں کو اور ان کے کیریکٹر کو، ان کے تجارت کے نمونے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کا مسلمان تھا الناس والا دین ملوک ہی، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، سارا کیرلا مسلمان ہو گیا۔ مجھے بتائیے تقریریں کرتے تھے، یہ کتابیں لکھتے تھے، یہ اخباروں کے اندر آتے تھے، آج کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، پرنٹ میڈیا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، بھاڑ میں جائے میڈیا۔ آٹو ڈرائیور اپنے ڈرائیونگ کا میڈیا استعمال کرے، اپنے میٹر کو صحیح کرے، اپنے مالک کو دھوکہ نہ دے۔ ٹرک کا ڈرائیور اپنے ٹرک کو میڈیا بنائے، درزی اپنے درزی پنے کو میڈیا بنائے، الیکٹریشین اسے میڈیا بنائے، ساری دنیا دھوکہ دے، بھلے سے پیٹ پر پتھر بن جائے، کہے کہ محمد کا غلام دھوکہ نہیں دے سکتا، پھر دیکھیے زندگی کے اندر کیسا انقلاب نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیے یہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے ہیں۔ ہم نے دیوبند کو پکڑ لیا اور یہ کہا دیوبند کے راستے میں اللہ کی مدد ہے، کسی نے خانقاہ کو پکڑ لیا، خانقاہ کے راستے میں اللہ کی مدد ہے، کسی نے فلاں جھنڈے کو پکڑ لیا، اس جھنڈے میں اللہ کی مدد ہے، کسی نے جماعت کو پکڑ لیا، نہیں، حقیقت میں نبی جو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ آج جو حاضر ہے وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک دنیا کے چپے چپے تک۔ روایت میں آتا ہے کہ جس صحابی کا گھوڑا جس سمت تھا، جس صحابی کا اونٹ جس رخ پر تھا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ مشرق مغرب شمال جنوب، وہ اسی کی طرف چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے کہہ دیا کہ میری لاش بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اسے مکے کی فضیلت کا پتہ نہیں تھا کہ مکے میں ایک رکعت کا 1 لاکھ کے برابر ثواب ملتا ہے، اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جنت المالا میں بی بی خدیجہ کے قدموں میں دفن ہونے کی فضیلت کیا ہے، اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ریاض الجنہ کے اندر اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ مسجد نبوی کے اندر کیسا روحانی سکون ملتا ہے، اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جنت البقیع کے اندر 50,000 صحابہ کے درمیان دفن ہونے کے اندر کتنا مزہ آتا ہے، عثمان غنی شہید کے بغل میں دفن ہونے میں، امی جان عائشہ اور بی بی فاطمہ الزہرا کے بغل میں دفن ہونے میں خدا کی رحمتیں کتنی مل سکتی ہیں۔ ابھی 15 دن پہلے میں چنئی گیا تھا مدراس، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہو گیا کہ تمیم داری صحابی ہیں یا مجاوروں نے ان کو مقام دے دیا اور ان کا مقام بڑھا کر اپنا کاروبار کو چمکانے کے لیے کہہ دیا۔ ہم نے جب تحقیق کی تمیم داری اصحاب بدر سے ہیں، بدری صحابی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد میری لاش مبارک کو تابوت کے اندر رکھ کر سمندر کے حوالے کر دینا۔ ان کی لاشیں بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ جب وہ لاش بہ کر کئی سالوں کے بعد سمندر کے تھپڑے موجود کھا کر جب چنئی کی مدراس کی ساحل پر آئی تو کافرانہ حکومت تھی، مشرکانہ حکومت تھی۔ یہ بات بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی خزانہ ہو، اسمگلر اس کے اندر ڈالا ہو، اس زمانے کے اندر اسمگلنگ ایسی ہوتی تھی۔ جب اس کو کھولا تو یہ چہرہ دیکھ کر، صحابی کا چہرہ دیکھ کر، نورانی چہرہ دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس کا جو دھرم ہے، اے لوگوں وزیر ہو تم گواہ رہنا، میں اس کے دھرم کو قبول کر چکا ہوں۔ جب تحقیق کی گئی اور پتہ چلا اور بکسے سے تابوت سے جو لیٹر نکلا، خط نکلا، تو اس میں ان کی تاریخ تھی، میں تمیم داری ہوں، اصحاب بدر کا صحابی ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ ان کی لاشیں بھی دعوت و تبلیغ کیا کرتی تھی۔ آج مرد نمازی ہے تو ہم بیوی کو نماز نہیں بنا سکے، مرد کے چہرے پر داڑھی ہے عورت کو پردہ نہیں دے سکے، اور آج ہم چاہتے ہیں ملک تباہ ہو جائے،
شیخ الہند نے اس ملک کی تباہی چاہی تھی، شیخ الاسلام نے اس ملک کی تباہی چاہی تھی، مولانا قاسم نانوتوی نے اس ملک کی تباہی چاہی تھی. انہوں نے اپنے خون سے اس ملک کو سینچا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کا ایک غلام، غلاموں کے غلام، ان کے جوتے کا کنکر یہاں بیٹھ کر آزادی سے وہ بیان کر رہا ہے جو آپ کو اسلامی ممالک کے ممبر پر بیان نہیں مل سکتا. جو بیان میں یہاں کر رہا ہوں سعودی عرب میں کیا جا سکتا ہے، مصر میں کیا جا سکتا ہے، فلسطین میں کیا جا سکتا ہے. کر اترے گا نہیں، اس کو جو ہے وہاں کی انٹیلیجنس پولیس گرفتار کر لے گی. یہ کہنے کی حق بات آزادی حضرت شیخ الاسلام کی قربانی کا نتیجہ ہے، حضرت شیخ الہند کی قربانی کا نتیجہ ہے، حضرت قاسم نانوتوی کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے اکابرین کی جدوجہد تھی، یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے. سعودی عرب کے اندر ریڈی میڈ بیانات ہوتے ہیں، تحریری بیانات، 7 منٹ کے 12 منٹ کے اوپر نہ ایک لفظ لگا سکتے ہیں، نہ اندر ایک لفظ گھٹا سکتے ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام، میں کہہ رہا ہوں ہمارے اکابرین کی اس ملک پر نظر تھی، انہوں نے وفاداری کی، انہوں نے قربانی کی، جس کے نتیجے میں آج ہم پھل کھا رہے ہیں. یہ ٹوپیاں ان کے احسان کا صدقہ ہے، یہ جو ہے ہمارے سروں پر امانہ، یہ جمعہ کی مجلس کے اندر بیٹھنا، یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگانا، یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کا صلہ ہے، یہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کا صلہ ہے، یہ مجاہدان آزادی کی قربانیوں کا صلہ ہے. اگر وہ قربانی نہ دیتے، خدا جانے کہ آج ہمارے پیٹ پر زنار ہوتا یا ایک نیچے تہبند ہوتی، ہم کس بت کے پجاری ہوتے. ایسی اسلامی آزادی آج ہمارے مکہ مسجد کے احاطے میں منہاج العلوم مدرسہ ہم جب چاہے کھول سکتے، سعودی عرب کے اندر کھولے گا کوئی؟ آج جو چاہے ہم کتاب لکھ سکتے ہیں، سعودی عرب کے اندر کوئی کتاب لکھے گا؟ اسلامی ممالک جو 55 ممالک ہیں، ایک عالم کتاب نہیں لکھ سکتا، سنسر ہے. فلموں کے بنانے پر آزادی ہے. یہ ہمارا اس ملک سے وفاداری کرو، اس ملک سے سچی محبت کرو، اس ملک میں رہنے والوں کو عذاب سے وابستہ کرنے کے بجائے ان کے لیے تم نجات دہندہ بنو، ان کو پیغام محبت دو، ان کو پیغام قرآن دو، انہیں پیغام وحدانیت دو، انہیں پیغام جنت دو. انہیں بتاؤ کہ مرنا برحق ہے، امیر بھی مرتا ہے، غریب بھی مرتا ہے. کیا تم مر کر نرک میں جانا پسند کرو گے، جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ تمہیں سورگ چاہیے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. میرے بھائی کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا. دیکھو جب اب اپنی افادیت اور اپنا فائدہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم یہ قوم ہمیں نہیں ستائے گی. آج ہم اپنے فریضے کو بھولا چکے ہیں، اور یہ وہ فریضہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے چکا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہا کہ اے نبی اپنا کام کیجیے گا، واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. نبی کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ کی امت اگر ادا کرے گی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. یہ مکہ مسجد کی باؤنڈری، یہاں صدر صاحب نیاز ہیں، یہاں ان کی چلتی ہے. یہ رومال دیتے ہیں وہ جناب متین صاحب کو اور کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کر تم واچمین کو دے دو. اب یہاں چلتی ہے کس کی؟ نیاز صاحب کی، اور وہ ہے متولی اور کسی کا نہیں. یہ وہاں تک جب پہنچائیں گے، کسی مائے کے لال کی ہمت ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر یہ رومال وہاں تک پہنچانے میں ان کو رکاوٹ بنے؟ تم مسجد چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہاں احاطہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم اس کے اندر نہیں. کسی کی ہمت، یہ دنیا اللہ کی ہے، پیغام اللہ کا ہے، مخلوق اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے حبیب کی امت کے ذریعے سے اپنی مخلوق تک پہنچا رہا ہے. دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدین کو فتح کرنے کے لیے جانا تھا تو درمیان کے اندر دجلہ آ گیا. مدین والوں کو پتا تھا
کہ صحابہ تیرنا نہیں جانتے، خشکی میں رہنے والے تھے، ریگستان میں رہنے والے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، گھوڑ سواری کرنے والے تھے، ان کو سمندر سے کوئی واسطہ نہیں تھا، جہاز رانی کا فن ان کو نہیں آتا تھا، تیرنا ان کو نہیں آتا تھا۔ تو مدین کے لوگوں نے کہا یہ صحابہ کی قوم ہے، یہ بھوتوں کی قوم ہے، آئے گی تو چونٹوں کی طرح ہمیں مسل کر رکھ دے گی۔ تو چنانچہ عرب اور مدین کے درمیان جو برج تھا، فلے اوور تھا، پل تھا، اس کو توڑ کر، لکڑی کا پل تھا، جلا دیا، کشتیوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب اس سمندر کے قریب آئے، دیکھا کہ پل جلا ہوا ہے اور کشتیوں کو توڑ دیا گیا ہے، پھوڑ دیا گیا ہے، تیرنا نہیں آتا اور جہاز بنانا نہیں آتا، سمندر کے بارے میں ماہرت نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے۔ سعد بن وقاص نے کہا اللہ کا پیغام تھا، ہم اللہ کے بندے تھے، ہم اللہ کی مخلوق تک لے جانے والے تھے، اور ان ھذا الدین لجدید، یہ دین تو ابھی ابھی بچپنے میں ہے، کیا یہ دین سمندر سے ڈر کر مر جائے گا، یہ دین کا غازی ڈوب جائے گا، یہ دین کا مجاہد ختم ہو جائے گا؟ نانا نانا، حضرت سلمان کو کہا یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین غارت ہونے کے لیے نہیں آیا۔ سلمان ایک نگاہ تم فوج کی طرف تو دیکھو، کہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے یہ جو ہے راستے اسباب نہ ختم ہو گئے ہو۔ حضرت سلمان نے اپنی فوج کی طرف ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، کہا کہ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری فوج کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے ہم اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی مخلوق کے پاس ان کی ہمدردی کے خاطر جا رہے ہیں، ان کی حکومت کے لیے نہیں، ان کی سلطنت کے لیے نہیں، ان کے مال و دولت کے لیے نہیں، ان کے روپیے پیسوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم ان کو جنت کا پروانہ دینے جا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت کی چھاونی دینے جا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچانے جا رہے ہیں۔ سمندر تو بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، یہ مخلوق بھی اللہ کی، یہ جنت بھی اللہ کی، یہ دوزخ بھی اللہ کا۔ اے فوجیو، کیا تمہیں بیویاں پسند ہیں یا اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنا پسند ہے؟ سب نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہمیں بیویاں نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، اس راستے میں مر مٹنا چاہتے ہیں، چلو بسم اللہ کہو۔ یہ کہا تو پھر اس کے بعد سمندر میں انہوں نے جو قدم رکھا تو تاریخ مورخ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہم یمشون علی البر، وہ سمندر پر نہیں خشکی پر چل رہے تھے۔ ایک موسیٰ کو کیا راستہ ملا؟ نبی کے غلام جب اللہ کے پیغام کو لے کر مدعو قوم تک جاتے ہیں، اللہ سمندر کو خشکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جاتے ہوئے ایک صحابی کا پیالہ سمندر کے اندر گر جاتا ہے، دوسرے صحابہ ان کا ٹھٹا کرتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں، ارے تو کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے؟ وہ صحابی کہتے ہیں سمندر کے باپ کی مجال ہے جو محمد کے غلام کے پیالے کو ڈبو دے۔ میں اپنی سالی کی شادی کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے کارخانے اور دکانوں مکان کے ڈاکومنٹس کے لیے جا رہا ہوں، رجسٹری کے لیے جا رہا ہوں، خدا کا پیغام، خدا کا بندہ خدا کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے۔ سمندر کے باپ کی مجال نہیں کہ میرے کٹورے کو ڈبو کر رکھ دے۔ یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ سمندر کی مچھلیاں اس کو لا کر آپ کے قدموں کے اندر رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ حضرت ایک صحابی خیروان کے علاقے میں جاتے ہیں، ان کو کہا گیا حضرت یہاں کیمپنگ مت کیجیے، ڈیرا مت ڈالیے، یہاں شیر رہتا ہے، چیتا رہتا ہے اور تیندوا رہتا ہے۔ ایک تیندوے نے میرٹھ کی زندگی کو کیسے حرام کر رکھا ہے؟ ایک تیندوے نے، یہ تو تیندووں کا شہر ہے۔ صحابی نے کہا اس کو اللہ نے کام دے کر بھیجا ہے یا مجھے کام دے کر بھیجا ہے؟ کام مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کو دے کر نہیں بھیجا۔ اس سرزمین کو، اس دھرتی کو نبی کے غلام کی ضرورت ہے، شیر اور تیندوے کی ضرورت نہیں۔ اس کو جینا ہے۔ عزت سے میں کہتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے میرے جنگل کو وہ خالی کر دے۔ مورخ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سورج ادھر غروب ہو رہا تھا، یہاں تیندوے، شیر اور چیتے اور مادہ فیمیل اپنی گود کے اندر اپنے بچوں کو چپکا کر جنگل خالی کرتے چلے گئے۔ آؤ اس راستے کے اندر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، ہم اس کے لیے راستے فراہم کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اب لڑنے بھیڑنے کا وقت نہیں ہے، اب وہ وقت ہے
کہ امت اپنے فریضے کو انجام دے، اپنی افادیت بتائے، قوموں کی پیاس بجھائے. قوم لڑ رہی ہے، قوم مر رہی ہے، قوم تڑپ رہی ہے. ایک اچھے حکمران کے لیے قوم پیاسی ہے، ایک اچھے حاکم کے لیے، ایک اچھی عدالت کے لیے، ایک اچھے پولیس محکمے کے لیے رشوت سے پاک، ظلم سے پاک، زیادتی سے پاک. آج یہ قوم چاہتی ہے ایسا نظام ان کو ملے. ایسا نظام سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں دے سکتا، مسلمان کے اور کوئی نہیں دے سکتا. مکتب فکر کا جھگڑا، مسلکوں کا جھگڑا، جماعتوں کا جھگڑا، پیٹوں کا جھگڑا، امامے کا جھگڑا. ہمارے پیر کو موٹا بول دیا، اس کے پیر کو دبلا بول دیا. ارے نبی ہے وہ، رسول ہے وہ، کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے پاس دعا کے لیے گیا میں، تو وہاں جو اگربتی جلتی ہے اس کی راکھ کو جمع کیا جا رہا ہے، پانی میں ڈبویا جا رہا ہے، ملایا جا رہا ہے، اور خاک شفا، آب شفا کہہ کر تقسیم کیا جا رہا ہے. مزار پرستوں نے وہ اگربتی جو گوبر ملا کر گائے کا بنائی جاتی ہے اس کی راکھ کو خاک شفا بنایا. مدرسے کا اجتماع کرنے والے نے اسٹیج کی نیچے کی مٹی کو آب شفا بنایا، خاک شفا بنایا، اور کہہ رہے یہ جسم کے جس حصے پر لگے گی فلاں جماعت نے فلاں. ہر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اللہ کا کعبہ. انصاف سے کام لو، عصبیت کی آنکھیں بند کرو. تم گھاس نہیں کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، چیتڑے نہیں پہنتے ہو، کپڑے پہنتے ہو. خدا کے کعبے سے افضل کوئی چیز ہے؟ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اللہ کے قرآن پر دھول لگ جائے، وہ دھول نکال کر کینسر کے پیشنٹ کو پلائی جائے تو کیا کینسر کا پیشنٹ صحیح ہو جائے گا؟ وہ دھول نکال کر میرے کفن میں ڈال کر مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے تو عذاب قبر سے میں بچ جاؤں گا؟ قرآن کی دھول بڑی ہے، ریاض الجنہ کی مٹی افضل ہے، یا حرم شریف کی خاک افضل ہے، یا یہ کہ مسجد نبوی کی خاک یا نبی کے روزے کی جالی کی دھول؟ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ. مکتب فکر کے آج ایسی پوجا ہو رہی ہے، میرے شیخ کا دوپٹہ ہے جیسے کرکٹ کے پجاری ان کے انڈر ویئر کا نیلام کرتے ہیں احترام شدہ، اور ان کے بدبودار ساکسوں کا نیلام کرتے ہیں. وہ کرکٹ کا پجاری ہے، تو جماعت کا پجاری ہے، مذہب اسلام کا چاہنے والا نہیں ہے. حدیثیں من گھڑت بیان کی جاتی ہے. بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ مٹی کو جھاڑو نہیں، جہاں لگ جائے گی وہاں جہنم کی آگ حرام ہوگی. تو ایک کام کرنا، اگلی جمعہ وہ مٹی لا کر یہاں کہ کلو 500 روپے میں بیچنا اور بولنا عذاب قبر سے بچانے والی مٹی ہے. اپنی اماں کی لاش کے ساتھ اپنے باپ کی لاش، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کس حدیث کے اندر یہ بات ہے؟ کون سے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے؟ اس والا وہ کر رہا ہے، جوان والا یہ کر رہا ہے. اگر ہم بولیں یہ کون سی پارٹی ہے صاحب، نہ ان کو مانتا نہ ان کو مانتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول، انصاف سے کام لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اثر کو لگنے والی چادر کیا کہا؟ اوپر والی، یہ جو پہلا جمعہ کا یہ اوپر کا ہے، اندر جو بنیان جو جسم کو لگتی ہے، جو چادر جسم کو لگتی ہے، اپنے بیٹے سے فرمائش کی کہ تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ چادر جو آپ کے جسم کو لگے. علماء نے لکھا ہے روضہ مطہرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے سے آپ ٹچ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے، کائنات میں وہ حصہ عرش اور اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں، اپنے پاک مقبرے میں، مطہرہ مقبرے میں جو حصہ زمین کو ٹچ ہو رہا ہے اتنا حصہ اللہ کے کعبے سے افضل اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اللہ کے کعبے کو صرف نسبت حاصل ہے بیت اللہ ہونے کی، اللہ کے عرش کو صرف نسبت حاصل ہے اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجسم، مطہر، مقدس، آپ کا جسم اثر لگ رہا ہے. ایسا جسم اثر کو لگی ہوئی چادر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو دی جاتی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حرام زادہ
جہنم میں نہیں، جہنم کی اتنی بڑی گہرائی میں جائے گا کہ خود جہنم اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگے گی۔ نبی کی چادر رکھ کر استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر، میں قرآن کی زبان بول رہا ہوں، میں کسی جماعت بھائیوں بزرگوں دوستوں مسلک اور بیٹے پیر پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اے ساقی کوثر، اے شافی محشر، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس جو ہے ملعون کے حق میں، اس ابی بن سلول کے حق میں، ان منافقوں کے حق میں آپ 70 مرتبہ دعائے مغفرت کریں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے دل میں محبت ہے، یہ آپ کے دل میں شفقت ہے۔ لیکن میرا معاملہ کیا ہے؟ دیوبند کی زبان نہیں، بریلوی کی زبان نہیں، بھائیوں بزرگوں دوستوں کی مرکز کی زبان نہیں، قرآن کی زبان فلن یغفر اللہ لہم۔ میرا معاملہ یہ ہے، میں ایک مرتبہ بھی تمہاری استغفار کو قبول نہیں کروں گا۔ بتاؤ نبی کے جسم اطہر کی چادر افضل ہے یا میں یہاں جمعہ میں بیان کرتا ہوں تو قالین کے نیچے اور وہاں کی بالو افضل ہے؟ کیا مذاق بنا رکھا ہے دین کا، کیا مذاق بنا رکھا ہے شریعت کا؟ جو چیز ہے وہ کہو۔ دینی مجلسوں کی کیا فضیلت ہے، آج تم یہ کہو گے، کل عرس والا اپنے عرس کے جھنڈے کی فضیلت بیان کرے گا، کل وہ اجمیر کی سرزمین کی فضیلت بیان کرے گا۔ نبی کی چادر لگ کر وہ جنتی نہیں بن سکا، عذاب قبر سے نہیں بچ سکا، تو آج ہم تقریریں کر کر، دکانیں سجا کر، پیٹ بھر کر، ننڈے تک کھا کر پیروں تلے کی مٹی کو کہے کہ اس سے جہنم کی آگ کون سی حدیث ہے بتائی، سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے یہ فضیلت کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے۔ ادھر کی چیز ادھر لگانا، ادھر کی چیز ادھر لگانا، شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مسلکوں کے، مکتبوں کے اختلافات کے اندر، جھگڑوں کے اندر آج ہم بٹے ہوئے ہیں، آج ہم گھرے ہوئے ہیں۔ آج کیا بتائیں گے ہم محتاج قوم کو، پیاسی قوم کو، اللہ کا قرآن کیا ہے، نبی کی حدیث کیا ہے، مسواک کیا ہے، ہم امامہ کیا ہے، سرما کیا ہے، نبی کی سنت میں کیا تاثیر ہے، ہم نہیں بتا پاتے۔ ہماری مسجدوں کے مقدمے غیروں کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، ہمارے آمین بالجہر، آمین بالسر کے لڑائیاں آج غیر حل کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مئو قصبہ اتر پردیش کے اندر 16 سال کے بعد ایک مسجد کھلی ہے۔ 16 سال اس مسجد میں اذان نہیں ہوتی تھی، اقامت نہیں ہوتی تھی، نماز نہیں ہوتی تھی، نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی، جمعہ کا بیان نہیں ہوتا تھا، جماعت کا کام نہیں۔ 16 سال 16 سال جب حدیث میں یہ بات آئی کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور جو مسجد کو روکتا ہے اپنے جھگڑوں کے ذریعے سے، جس ظالم حرامی نے اپنے مقدمے کو عدالت میں لے جا کر 16 سال تک اس مسجد پر تالا لگایا، کیا وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا وہ اللہ کے قہر سے بچ جائے گا؟ آج قرآن اپنے پاس رکھ کر، نبی کی عدالتیں ہمارے پاس رکھ کر، ہمارے رفع دین کے فیصلے، ہمارے 20 رکعت 8 رکعت کے فیصلے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم کے پاس جا کر ہم کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے فیصلے، ہمارے جماعتوں مسلکوں کے فیصلے، ہمارے سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کے فیصلے، اب یہ قوم سر اٹھا کر کیے۔ اللہ تخت دینے کے لیے تیار ہے، اللہ حکومت دینے کے لیے تیار ہے، اللہ زمین کی خلافت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہم اس کے اہل ہیں؟ جو اپنے باپ داداؤں کے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے، ہم بزرگوں اولیاء کرام کے گنبدوں کا سودا کرنے والے، اوقاف کی پراپرٹی کو کوڑیوں کے دام میں بیچنے والے، اگر ہمیں حکومت دے دے تو ہم کیا معاملہ کریں گے؟ اس لیے آسمان کا نظام منتظر ہے کہ تم کب بدلو گے اور کب تم درست ہوگے اور کب تم خلافت کی چابیاں لوگے۔ اے حرم کے پاسبانوں، اے کعبے کے پاسبانوں، اے قرآن کے محافظوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کس دن تم جا رہے ہو؟ کیا تھی تمہاری ذمہ داری؟ کیوں محمد بن قاسم کو پوچھا جاتا تھا؟ کیوں محمد غزنوی کو عورتوں نے کہا اگر تم یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ گے اس علاقے کو ہم خودکشی کر کے مر جائیں گے؟ کیا اخلاق انہوں نے دکھائے تھے، کیا کیریکٹر انہوں نے دکھائے تھے؟
کیا جوہر انہوں نے دکھائے تھے، وہ کہاں گئے اخلاق، وہ کہاں گیا کیریکٹر؟ جتنا دھوکہ اس دھرتی پر مسلمان دیتا ہے کیا کوئی اور دیتا ہے؟ پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی؟ حضرات الحمدللہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کا کام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہے. میں بھی جمعہ آپ کی طرح جمعہ کا مہمان پنج وقتہ امام نہیں ہوں، آتا ہوں اور جو ہے الحمدللہ واخر دعوانا اور السلام علیکم اور وہ جو ہے جو کہنا ہے کہہ کر ہیلو ویلو کہہ کر چلا جاتا ہوں. پروگرام رہتے ہیں، پھر آتا ہوں چار جمعہ میرا جمعہ، پھر 3 دن مصروفیت، پھر ہفتے کو بھاگو، پھر منگل کو آؤ. اتفاقاً اس مرتبہ گوکاک میں بلگام میں پروگرام تھا تو 2 دن ہاتھ میں تھے. میں نے یہاں کے محترم صاحب ذمہ داروں سے کہا کہ ذرا زیارت کراؤ تو صحیح. مجھے دیکھ کر پیٹ میں آنکھ پڑ گئی کہ ایک پردے باہر صدر محترم نیاز واقعتاً اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس کو قوت مردانیت کا اور آدمی ہونے کا ایوارڈ دیں گے. اتنا بڑا کروڑوں کا بوجھ، کسی مدرسے کسی مسجد میں چندہ نہیں، کسی کے پاس جا کر چادر پھیلانا نہیں، صرف آنے والے لوگوں سے درخواست کرنا اور انشاءاللہ اگلی قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی. مدرسے تو گلی کوچوں کے اندر ہے لیکن انشاءاللہ یہ جو میاں بیوی کے فیصلے، یہ ہمارے جھگڑے پڑوسیوں کے، مالک مکان کے، کرایہ دار کے، دارالقضا کا مطلب یہ نہیں خالی کھلا دینا طلاق دینا، بلکہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی عدالتوں کے جانے سے روکنا، ان کے پنچایتوں سے روکنا، ان کے ظلم اور تشدد سے روکنا، قرآن و حدیث کے روشنی میں صحیح فیصلہ دینا. تو اگر یہ فیصلے جلد ملتے ہیں کتنی ماؤں کو راحت ملے گی. کتنے ابھی شاید ہو سکتا ہے مجمع میں وہ صاحب ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک جو ہے رشتہ دار بہن کا نکاح ایک کانسٹیبل مسلم سے کر دیا. ظالم کے بچہ نہ طلاق دیتا ہے نہ خلا دیتا ہے، عدالتوں کے اندر اس نے مقدمے دائر کر رکھے ہیں کیونکہ پولیس لائن کا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا سب ہتھیار گرو سے معلوم ہے تو وہ تڑپ رہے ہیں. ایسے کتنوں کی تڑپ ختم ہوگی اور بے چینی ختم ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی. اس لیے میں آپ سے اب تک درخواست نہیں کی، دیکھنے کے بعد بہت میرا پیٹ جلا. ایک پردے واحد بیچارہ کتنا بوجھ اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے ہے. آپ ضرور اسے عام ادارہ نہ سمجھے. یہاں علماء کی ٹریننگ دی جائے گی، یہاں قضاوت کی ٹریننگ دی جائے گی، یہاں حق بجانب فیصلے کیے جائیں گے، عدالتوں سے پولیس تھانوں سے چھٹکارا ملے گا اور پھر جو ہے کئی مفادات علماء کرام کو ٹریننگ اور پھر علماء کرام جو تنگ دستی کے ماحول میں ہیں ان کو چھوٹے موٹے ہنر، کمپیوٹر کا ہنر ہے، گھڑی سازی کا ہنر ہے یا ایک لیپ ٹاپ مرمت کرنے کا، اس قسم کی چیزیں بھی ان کو سکھا کر ان کی محتاجی کو دور کیا جائے گا. جیسے کہ مدرسے کے ذمہ داروں میں مولانا شمیم صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پچھلے جمعے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ حضرات 500 سے 1000 تک ہر فرد واحد آپ کوشش کریں، ضرور جو ہے اس جمعہ وہ حسرت پوری کریں، وہ امید پوری کریں. ایک لوڈ بالو کی قیمت کیا ہے، لوہے کی قیمت کیا ہے، اتنی بڑی 6 منزلہ 4 منزلہ عمارت اور پھر اس میں کئی جو ہے امام اور اسٹاف کے گھر تیار، ہمارا مہمان خانہ تیار. یہاں انشاءاللہ شہر بنگلور کے اندر پورے ہندوستان اور پورے دنیا سے اگر اولیاء کرام شہر بنگلور آئیں گے ان کے قدوم مومنت یہاں پر رکھے جائیں گے. آپ ان بزرگ سے فائدہ اٹھائیں گے، ان سے دعائیں لیں گے. ایسا عالی شان مہمان خانہ شاید ہی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بھی کوئی کمرہ ملے گا. وہ مہمان خانہ بھی بزرگوں کے لیے، ان کے لیے سپریٹ جو ہے حمام خانہ، بیت الخلاء، اٹیچ باتھ روم اور ان کے لیے کچن کہ اپنی مرضی کا کھانا وہ بنا سکیں. یہ سب چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں. آپ بہت پیچھے ہو گئے، میں بہت پیچھا ہو گیا، میں بھی قصوروار، آپ بھی قصوروار ہے. تو اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور ایک ایک کمرہ، ایک ایک فلور، ایک ایک کام کی ذمہ داری لیں. پھر جلدی یہ پھل ہم کو ملنا شروع ہو جائے گا. میں اس کے لیے فارمولہ بتاتا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو علاج نہیں کیا کرتے تھے. کہا کہ حضرت علاج کرنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہے، پچنا لگایا ہے، حجامہ لگوایا ہے. تو فرماتے علاج تو کر رہا ہوں. کہا کہ کیسے؟ جب بخار آتی
लूज मोशन होते, दस्त होते, खय होती, उल्टियां, हकीम साहब के पास जाते, फरमाते हकीम साहब ये हो रहा है। हकीम साहब तशखीस करते, ओहो ये मर्ज है, इसकी दवा इतने रुपये होंगे, इतने पैसे होंगे। अच्छा ठीक है, तो आपकी तशखीस का हदिया क्या है? 2.5 रुपये, 1 रुपया, वो उसको दे देते। देने के बाद जितनी रकम हकीम साहब ने इलाज के लिए बताई उसको सदका कर देते और यूं कहते, ऐ अल्लाह, हदीस में तूने वादा फरमाया है कि सदके से बलाएं दूर होती हैं, ये पैसा आपका यहाँ इदारे में लगेगा, इंशाअल्लाह इतना थानों में लगने से बचेगा, अदालतों में लगने से बचेगा, नर्सिंग होम में लगने से बचेगा, हॉस्पिटलों में लगने से बचेगा, पेनाल्टी फाइन देने से बचेगा। हाकिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, शिफा देना अल्लाह का काम है। उसने 2 रास्ते रखे, एक दवा का रखा, एक सदके का रखा। तो मेरा ईमान है कि सदके में दवा से ज्यादा अल्लाह ताला शिफा देगा, इसलिए कि दवा के बारे में हदीस आती है कि आदमी दवा खाता है, हलक में दवा पहुंचकर अल्लाह से इजाजत लेती है, ऐ अल्लाह इसके हक में मैं शिफा बनूं या मौत बनूं। अल्लाह कहते हैं शिफा बन तो सर का दर्द दूर हो गया, और अल्लाह कहते हैं मौत बन तो फिर रग फटती है, वो आदमी मर जाता है। लेकिन सदके के अंदर 2 ऑप्शन नहीं, सदके में सिर्फ एक ऑप्शन है कि अस्सदक़तु तुरद्दुल बला। जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का तौबा का वाक़िया रह गया है, वक्त टाइट हो रहा है। मैं अगली जुमा कभी अगली जुमा का उन्वान तैयार नहीं करता। ये सफर मेरा जो इस मिदनापुर बंगाल का लंबा सफर है, आने के बाद उन्वान तैयार करने का मौका नहीं। अगली जुमा का उन्वान मैं अभी बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान के कोर्टों से बात मर्तबा ऐसे फैसले निकलते हैं जो इस्लाम कुरान और हदीस से टकराते हैं। यकसा सिविल कोड वो नाफिज करना चाहते हैं। शाबानो केस के अंदर आपने देखा, उसके बाद एक औरत मुतल्लका, उसे ताहयात नफके का फैसला। अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि गोद लिए बच्चे की हकीकत ऐसे है जैसे पालतू बच्चे की हकीकत है, यानी माँ से पर्दा नहीं, बाप से लड़की का पर्दा नहीं, माँ बाप के मरने के बाद जायदाद का हिस्सा उसे मिलेगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे मिलेगा। तो अगली जुमा का जो मेन उन्वान है वो मेन उन्वान यही है कि लेख पालक की शरई हैसियत क्या है और सुप्रीम कोर्ट का कानून किस तरीके से कुरान और हदीस से टकराता है। एक उसका शिक और पाठ, और दूसरा जो हिस्सा है वो ये है, ये बेवकूफ आजकल व्हाट्सएप में मोबाइल क्लिपों के अंदर मैं इमाम मेहदी हूं, मैं मसीह हूं, यह हैदराबाद का कुत्ता और दीवाना नहीं बल्कि शकील इसका नाम है। ये दिल्ली के अंदर रहने वाला बिहारी एक कुत्ता, बाउला दीवाना कुत्ता है। इसने अपने आप को मेहदी मऊद का दावा किया है, मसीह मऊद का दावा किया है। मेहदवियत क्या है, मसीहियत क्या है, ये कौन हरामी है, ये किसका आलयकार है, इंशाअल्लाह इसकी वजाहत आएगी। और तीसरी शिक जुमा की है कि आज हर इंसान सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहता है। हम सेहतमंद जिंदगी के पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में एक अल्लाह वाले इलाज के लिए गए तो वहां उन्होंने किसी बुजुर्ग से ये कहा कि इंसान हॉस्पिटल ही में ना आए, मेरा खसारा हो जाए, मेरे बेड खाली हो जाए, मेरे डॉक्टर वापस चले जाएं, कोई कुरान और हदीस में फार्मूला बताइए कि वो फार्मूले पर अमल करें और मुसलमान इस हॉस्पिटल के अंदर दाखिला ना लें। तो वो अल्लाह वाले जब उस हॉस्पिटल के अंदर गए किसी की इयादत के लिए, अपने इलाज के लिए, फार्मूले कुरान और हदीस के वहां जो नोटिस बोर्ड पर लिखे हुए थे, इंसान की सेहत का राज कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान झूठ नहीं कहता, हदीस झूठ नहीं कहती, अगर वो फार्मूले अपना लें तो हमें भी सेहत की कुंजी मिल जाएगी, अमन अमान की कुंजी मिल जाएगी। रही पिछले जुम्मा की छूटी हुई बात कि जिसके अंदर मैंने अर्ज किया था कि इंसान जब मरता है तो पता चल जाता है कि ये जन्नती है जहन्नमी है। अब अगली जुम्मा तक टलाया नहीं जा सकता, इसलिए कि काफी वक्त 15 दिनों से ये मुअम्मा यूं ही बाकी रह गया है। देखिए, कोई बात इंसान अपनी तरफ से कह नहीं सकता शरीयत के बारे में। मैं बात को समेट कर कह रहा हूं इसलिए कि वक्त मुख्तसर हो रहा है, समेटा जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते अल्लाह से मुलाकात करना तो ऐसे मुलाकात कर सकते थे जैसे फूल से खुशबू निकलती है। सकरात की सख्ती जो इंसान को आती है 2 वजह से, अगर गुनहगार है गुनाह कम करने के लिए आती है,
اگر گناہ ہی نہیں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں چیزیں نہیں تھی، گناہ بھی نہیں تھا، درجات کی بلندی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ سب سے اونچا درجہ آپ کو ملا ہوا تھا، مقام محمود، جنت کا سب سے اونچا مقام ملا ہوا تھا. اور گناہ بھی نہیں تھا تو پھر سکرات آپ نے مانگ کر لی اللہ سے، اے اللہ امت کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں کا کچھ حصہ مجھے دے دے. تو چنانچہ میری اور آپ کی ہمدردی کے خاطر، میری اور آپ کی موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جیسے آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ اس کی ماں بلائیں لیتی ہے، ایسا چہرے پر ہاتھ پھیر کر ایسے انگلیاں توڑتی ہے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ تیری بیماری مجھے دے دے، تیری بلائیں مجھے دے دے. محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی تکلیف اپنے اوپر لے لیے. وہ اتنی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. صحابہ کرام، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بہت پریشان بے چین. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت، بے پناہ محبت، وہ بہت زیادہ قریب تھے، بہت آپ کی تکلیف کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ کے بس کے باہر کی بات. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش و حواس آ گئے، چہرہ کھل گیا، ماتھے پر پیشانی پر موتی کے جیسے قطرے، جیسے پسینے کے قطرے آ گئے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفیوژن ہو گیا، مغالطہ ہو گیا. آپ نے سمجھا کہ آپ کی تکلیف ختم ہو گئی، اللہ آپ کو اور حیات دے گا، ہمارے سروں پر بہت دیر آپ قائم و دائم رہیں گے. جب یہ طبیعت آپ کی دیکھی تو آپ کا ایک ضروری کام بازار میں تھا، تجارت کا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت اور سکرات کی اس حالت کی وجہ سے اس کام کو پینڈنگ ٹالتے رہے تھے. جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے ہیں، اب 100% کنڈیشن واپس آ چکی ہے، تو آپ نے اجازت لی اور اجازت لے کر آپ چلے گئے اس کام کو نمٹانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ابو بکر صدیق نہیں تھے. وہ اس حالت کو دیکھ کر اپنے کاروبار کے لیے، اپنے ضروری کام کو نمٹانے کے لیے چلے گئے تھے. یہ اچھی حالت آئی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. علماء نے اس سے رزلٹ نکالا ہے، نتیجہ نکالا ہے. مرنے والا انسان مرنے سے پہلے اگر پورے ہوش و حواس کے ساتھ آ جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن جب مرتا ہے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوتے ہیں، اور پسینہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک پسینہ وہ ہوتا ہے اچانک پولیس کسی کو پکڑ لے تو ٹھنڈ کے زمانے میں آدمی پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور وہ پسینہ ریلے کی طرح ٹپکتا ہے. ایک پسینہ وہ ہوتا ہے کہ بچے کی رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے، بچہ پاس کی فیل کی، پاس کی فیل کی، اچانک رزلٹ آتا ہے کہ تمہارا بچہ پوری یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں ٹاپ پوزیشن نمبر 1 آیا ہے، تو ایک دم جسم کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، خون کا دوران بڑھتا ہے. اس وقت پیشانی پر پسینے کے قطرے آتے ہیں، یہ خوشی کے قطرے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوش میں آنا اور پیشانی پر پسینے کا قطرہ آنا، محدثین کرام نے لکھا ہے اچانک جو مر جاتا ہے اور اس کو ہوش نہیں آتا اور اسے پیشانی پر خطرے نہیں آتے، مسکراہٹ نہیں آتی، ایسی سکرات آ کر ایسے ہی چلا گیا، سویا اور مر کر چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹکڑے ہو کر چلا گیا، کوئی اچھی نیوز نہیں ہے. بیڈ نیوز ہے ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اچھی نیوز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کئی دنوں سے پیشاب پاخانہ بچھانے میں کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ گھر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اللہ نے میرے صدقے کو قبول کر لیا، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، دیکھو چہرہ کھلکھلا اٹھا اور موتی کی طرح پیشانی پر جو ہے کیوں ہوتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر مسلم اور فاجر و فاسق کی روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے، تو جہنم کے ہتھوڑے لے کر ایک دانت لمبا اور منہ سے آگ اور آنکھ سے آنکھ کے شعلے لپٹتے ہوئے وہ دیکھ کر اس کا جو ہے پاجامہ خراب ہو جاتا ہے. اور جب نیکوکار کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے فرشتوں کو جنت کے 300 یا 600 عدد کفن جنت کا کپڑا دے کر بھیجتے ہیں
اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جب ان فرشتوں کو بھیجتے ہیں، دونوں قطاروں میں آتے ہیں، ان کو دیکھ کر اس کا ہوش آ جاتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور خوشی کے مارے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ 100% نشانی کہ وہ جنتی بندہ ہے۔ جو ایسا نہ ہو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے وہ جہنمی ہے، لیکن کوئی اچھی خبر اس کے تعلق سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم عرض کریں گے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز باعث رحمت رکھی ہے۔ میں نے بتایا جماعتوں کا جھگڑا، مسلکوں کا جھگڑا، رفع دین کے جھگڑے میں امت تباہ برباد ہو چکی ہے۔ اتر پردیش کے ایک قصبے کے اندر ایک مسجد کے اندر 2 پارٹیوں کا اختلاف ہو گیا، 2 جماعتوں کا اختلاف ہو گیا اور اختلاف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار یہ ہوا کہ بیچ مسجد کے اندر ایک دیوار کو تعمیر کر دیا گیا، کہا کہ یہ پارٹی ادھر نماز پڑھے گی اور بی پارٹی ادھر نماز پڑھے گی، یہ اپنا کام کرے گی، وہ اپنا کام کرے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد فیصلہ ہوا دیوار تعمیر کرنے کا، تعمیر ہو گئی۔ فجر کو لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے، یہ پارٹی والے آئے اور بی پارٹی والے آئے، دیوبندی آئے، بریلوی آئے، سمجھو نا 2 پارٹی آئے۔ وہاں ہجڑوں کی ایک ٹولی سامنے رہتی تھی، ان میں جو سردار وہ تھے مسلمان لیکن نیکوکار نہیں تھے، پکے مذہبی نہیں تھے۔ ان میں جو سردار تھا، ان کا جو لیڈر تھا، وہ مسجد کے چوکھٹ پر بیٹھ گیا، اپنے بالوں کو بکھیر لیا اور پھر اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا۔ اس کے بعد ایک جملہ وہ کہنے لگا، ہائے میرا رب مر گیا، ہائے میرا رب مر گیا۔ اب لوگ نماز پڑھ کر گئے اور جا کر دیکھا، ارے بھائی ہجڑے، تجھے گاہک چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، لے لے، لیکن اللہ پر اس قسم کی تہمت لگانا، اللہ پر اس قسم کی بات کہنا تیرے منہ سے سیوا نہیں دیتا۔ تو گنہگار صحیح، لیکن اللہ پر ایسے جملے کہنا ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ لیکن جب بہت سارے سینکڑوں لوگ جڑ گئے تو پھر وہ کہنے لگا، ہائے میرا رب مر گیا، میرا ربا مر گیا، میرا ربا مر گیا۔ علماء نے کہا کہ اس وقت اس کے وہ جملے استعمال کرنا اپنی جگہ پر برحق تھا، اگرچہ کے خلاف شریعت تھا، اس نے کیوں جملے کہے اور پھر اس سے اس مسئلے کا حل کیا نکلا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ جو عنوان میں نے بتایا اس عنوان کے ساتھ اس مسئلے کا حل لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور کارکنان کو ہمت اور جرأت نصیب فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے حالات کا بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ ہمیں سامنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔